آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملک غلام محمد کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ جنرل غلام محمد کون تھے، انہوں نے ابتدائی زندگی کیسے گزاری، وہ وقت جب غلام محمد کی مردانہ کمزوری دور کروانے کے لیے چڑے کھلائے گئے، غلام محمد سے کس مشکل کے بعد استعفیٰ لیا گیا، ان کی آخری خواہش کیا تھی، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ ملک غلام محمد 25 اپریل 1895 میں موچی دروازے لاہور کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ تشریف لے گئے، جہاں سے انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے انڈین اکاؤنٹ سروس میں چارٹر اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کیا اور اس کے بعد ریلوے بورڈ میں ذمہ دار عہدے پر کام کرتے رہے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران انہوں نے کنٹرولر آف جنرل سپلائی اینڈ پرچیز کی ذمہ داریاں سر انجام دی۔ پہلی گول میز کانفرنس میں آپ نے نواب آف بہاولپور کے نمائندے کے طور پر کام کیا۔ آپ نے نظام حیدرآباد کے مشیر خزانہ کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دی۔ تقسیم ہند سے قبل آپ نواب زادہ لیاقت علی خان کے معاون کے طور پر کام کرتے رہے۔ ان کے تعاون سے نوابزادہ صاحب نے ایک شاندار بجٹ تیار کیا جو غریب کا بجٹ کہلایا۔ نظریہ ضرورت۔ ملک غلام محمد کی خرابی صحت کے باعث نوابزادہ لیاقت علی خان نے انہیں ان کے عہدے سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ان کی بے وقت شہادت نے ملک صاحب کے مقدر بدل دیے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سونپی جائے، جبکہ ملک غلام محمد کو گورنر جنرل کا عہدہ دیا جائے۔ اس طرح ملک غلام محمد پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل بنے۔ ان کا دور حکومت پاکستان میں بیوروکریسی کی سازشوں اور گٹھ جوڑ کا آغاز تھا۔ غلام محمد نے ہی طاقت کے حصول کے لیے بنگالی وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر کے مشرقی پاکستان کے عوام میں مغربی پاکستان کے خلاف بد اعتمادی کا بیج بویا۔ یہ برطرفی غلام محمد اور فوج کے سربراہ ایوب خان کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ممکن ہو سکی، کیونکہ صرف 2 ہفتے قبل ہی خواجہ ناظم الدین نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیا تھا۔ 1954 میں دستور ساز اسمبلی نے قانون میں ترمیم کی کوشش کی تاکہ گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کی جائے۔ گورنر جنرل غلام محمد کو جب ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے 24 اکتوبر 1954 کو فوری طور پر دستور ساز اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ دستور ساز اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے اس برطرفی کو سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کیا۔ سندھ کی اعلیٰ عدالت نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دیا کہ گورنر جنرل کا فیصلہ غیر آئینی تھا۔ اس فیصلے کے خلاف حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تو اس کے نتیجے میں جسٹس منیر کا وہ بدنام زمانہ فیصلہ آیا جس میں گورنر جنرل کا فیصلہ جائز قرار دیا گیا اور اسے نظریہ ضرورت قرار دیا کہ دستور ساز اسمبلی اپنی اہمیت و افادیت کھو چکی ہے۔ اس فیصلے نے پاکستان میں فوج اور بیوروکریسی کی سازشوں کا ایک نہ رکنے والا باب کھول دیا۔ جسٹس منیر نے فیصلے میں یہ امکانہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان نے مکمل آزادی حاصل نہیں کی ہے اور اب بھی جزوی طور پر تاج برطانیہ کا حصہ ہے۔ اس روح سے دستور ساز اسمبلی گورنر جنرل کے ماتحت ہے اور گورنر جنرل کو اسے برخاست کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس مقدمے میں صرف ایک غیر مسلم جج جسٹس کارنیلیس نے یہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان مکمل طور پر آزاد مملکت ہے اور دستور ساز اسمبلی ایک خود مختار ادارہ ہے جسے گورنر جنرل کے اس فیصلے کو عوام نے ناپسند کیا اور اس پر تنقید بھی کی۔ چڑے کھانے کی کہانی۔ غلام محمد کی جسمانی قوت دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی جسمانی قوتوں کو بحال کرنے کی ٹھان لی۔ قدرت اللہ شاہب نے لکھا ہے، اس مقصد کے لیے لکھنؤ سے ایک حکیم صاحب طلب کیے گئے جو نابینا تھے۔ ان کی عمر 105 برس سے اوپر بتائی جاتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 10 برس کے قریب تھی۔ ان کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس کا ایک حصہ طبی دواخانے میں تبدیل ہو گیا، جہاں چیڑوں کے مغز اور بکری کے نوزائیدہ بچے کی یخنی غلام محمد کی خدمت میں بڑے اہتمام میں پیش کیے جاتے۔ اس ساری کارروائی کا کوئی اور نتیجہ تو برآمد نہ ہوا، البتہ ان کا بلڈ پریشر مزید بڑھ گیا اور ایک روز اچانک بے ہوش ہو کر کومے میں چلے گئے۔ حکیم صاحب بوریا بستر سنبھال کر رفو چکر ہو گئے اور گورنر جنرل کو آکسیجن لگا دی گئی۔ اس کے بعد ان پر پے در پے نئی بیماریوں کے حملے شروع ہو گئے، کبھی تیز بخار، کبھی نمونیا، کبھی پلورسی، کبھی بلڈ پریشر۔ اب انہیں علاج کے لیے سوئٹزرلینڈ لے جانے کا فیصلہ ہوا۔ سوئٹزرلینڈ میں علاج معالجے کے بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ وطن واپس آئے، مگر ان کی دماغی حالت اور بھی پیچیدگی اختیار کرتی چلی گئی۔ ان کی گفتگو تو پہلے ہی کوئی سمجھ نہ پاتا تھا، اب وہ قوت فیصلے سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ ایسے میں اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان نے
منصوبہ تیار کیا کہ گورنر جنرل کو پہلے رخصت پر آمادہ کیا جائے۔ چند ہفتوں کے اندر یہ مسئلہ طے ہو گیا۔ غلام محمد کا استعفیٰ۔ 19 ستمبر 1955 کو کیبنٹ سیکریٹریٹ نے اعلان کیا کہ گورنر جنرل ملک غلام محمد نے 6 اکتوبر 1955 سے جب ان کی رخصت ختم ہوگی اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ الزبتھ نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے اور حکومت پاکستان کی سفارش پر اسی تاریخ سے قائم مقام گورنر جنرل سکندر مرزا کو گورنر جنرل مقرر کرنا منظور کر لیا گیا ہے۔ اسی شام گورنر جنرل ملک غلام محمد نے اپنے ایک بیان میں جو ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا اعلان کیا ان کی صحت اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ گورنر جنرل کے عہدے پر مزید فائز رہیں، اس لیے وہ اس عہدے کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ملک غلام محمد نے اپنے نشری پیغام میں مزید کہا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر پاکستان ختم ہو گیا تو کون زندہ رہ سکے گا، اور پاکستان زندہ رہا تو کون۔ میں آج پھر اس بات کو دہراتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اتحاد کے ذریعے خود کو مستحکم بنائیں، وفاداری کے ذریعے ہمت پیدا کریں اور قربانی کے ذریعے خدمت کریں۔ ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے اپنے ملک کو سابقہ روایات اور آئندہ کی توقعات کا ایک شاندار نمونہ بنانا ہے۔ گورنر جنرل نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا، میں آپ سے جدا ہوتے ہوئے یقین رکھتا ہوں کہ یوم حساب پر میں جب خدائے رب العزت کے حضور حاضر ہوں گا تو میں بڑی عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرنے کے قابل ہوں گا کہ میں نے انسانی قوت کی آخری حد تک اپنے وطن کی دیانتداری کے ساتھ خدمت کرنے کی صحیح۔ قدرت اللہ شاب لکھتے ہیں، میں ریڈیو سے یہ پیغام نشر کروا کے باہر نکلا تو سڑک پر مس روتھ بورن اور ان کی ماں کار کے ریڈیو پر یہ پیغام سن کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس روز غلام محمد کے جانے پر شاید یہی 4 آنکھیں تھیں جو اس قدر شدت سے اشکبار ہوئیں، اور یہ آنکھیں بھی پاکستانی نہ تھیں۔ اسی رات قائم مقام گورنر جنرل جناب سکندر مرزا نے جناب غلام محمد کے اعزاز میں ایک الوداعی ضیافت کا اہتمام کیا، جس میں وزیر اعظم، دستور ساز اسمبلی کے اسپیکر، سندھ اور پنجاب کے گورنروں، کراچی کے چیف کمشنر، دیگر اعلیٰ سرکاری حکام اور جناب غلام محمد کے احباب و اعزاء نے شرکت کی۔ اس تقریب کے بعد جناب غلام محمد اپنی بیٹی بیگم حسین ملک کی قیام گاہ نشیمن پر منتقل ہو گئے۔ یوں غلام محمد کا ہنگامہ خیز دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے روز 20 ستمبر 1955 کو حکومت پاکستان نے سبکدوش ہونے والے گورنر جنرل جناب غلام محمد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک غیر معمولی گزٹ جاری کیا، جس میں کہا گیا، جناب غلام محمد نے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنے عہدے کے دوران ملک کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، حکومت پاکستان انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ غلام محمد کی آخری خواہش۔ قدرت اللہ شاب نے لکھا ہے کہ وفات سے چند روز پہلے ان پر ایک عجیب دھند سوار ہوگی۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر کرنل سرور سے کہا کہ وہ ہوائی جہاز چارٹر کر کے دیوا شریف جانا چاہتے ہیں۔ دیوا شریف لکھنؤ کے قریب جگہ ہے جہاں حاجی وارث علی شاہ دفن ہے۔ یہ بزرگ غالباً 20ویں صدی کے اوائل میں فوت ہوئے تھے، اور غلام محمد وہ ان کی تصویر ہمیشہ اپنے بستر کے قریب تپائی پر رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی ملفوظات اور سوانح حیات شائع کروانے میں کافی حصہ لیا تھا، اور تقسیم سے پہلے کئی بار دیوا شریف میں ان کے مزار پر حاضری دے چکے تھے۔ حاجی وارث علی شاہ کے حالات زندگی پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ درویشانہ اور قلندرانہ وضع کے بزرگ تھے، لیکن ان کے مسلک نے مسٹر غلام محمد پر کچھ اثر نہ کیا، کیونکہ وہ جب تک جیے حب جا اور حب دنیا کا عبرت ناک مجسمہ بن کر جیے۔ اس روز 29 اگست 1956 کی تاریخ تھی۔ 61 برس پہلے وہ اسی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ اگلے دن انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ گورا قبرستان کراچی کے عقب میں کمپاؤنڈ سروسز کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔